السلام علیکم۔ پہلے ہم نے حصہ جیم میں سوال نمبر 7 میں عبارات کی تشریحات کی تھی۔ اب ہم سوال نمبر 8 میں خط لکھیں گے، جس میں اپنے دوست کے نام ایک خط لکھیں جس میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ تو سب سے پہلے ہمیں فارمیٹ کا یاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ کچھ نمبر فارمیٹ کے لیے بھی مخصوص ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم لکھیں گے کمرہ امتحان، پھر جس شہر سے ہم ہیں وہ کراچی، تاریخ لکھیں گے اس کے بعد، اور پھر نیچے لکھیں گے میرے پیارے دوست، پھر اور نیچے لکھیں گے السلام علیکم۔ پھر ہم خط شروع کریں گے۔ خط کو ہم یوں شروع کریں گے کہ تمہارا خط ملا، پڑھ کر تعجب ہوا پڑھ کر تعجب ہوا کہ تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو دیکھ کر اکتانے لگے ہو، اور اب تمہارے اول تعلیم حاصل کرنے میں نہیں لگ رہا۔ یہی قسم یہی قسم کی مائع باتیں کرنے لگے ہو تم تو ہمیشہ شاندار مستقبل اور عزم و ہمت کی باتیں کرتے تھے۔ یعنی کہ اب جو ہے، پہلے تو تم میرے ساتھ اپنے دوست کو بولنا ہے آپ نے کہ پہلے تو تم بہت تعلیم کے پسند کرتے تھے، تعلیم کو پسند کرتے تھے، اس کے بارے میں بات کرتے تھے، اچھے اول نمبروں سے پاس ہوتے تھے، لیکن اب تم نے پڑھائی سے پیچھے ہونا شروع کر دیا ہے، اور اب تم شاندار مستقبل اور عزم ہمت کی باتیں بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے کل ہی میں نے ہماری کتاب میں ڈپٹی نذیر احمد کا خط دیکھا۔ کتنی عمدہ بات انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھی ہے کہ رزق اور نوکری تو انسان کو اپنی قدرت، اپنے مقدر سے ملتی ہے۔ علم اس لیے حاصل کرو کہ تمہارے اندر علمیت، قابلیت اور لیاقت پیدا ہو، تاکہ تم اپنے ہم عصروں میں انفرادیت اور ممتاز حیثیت حاصل کر سکو۔ اس کے اندر پھر ہم یہ بتائیں گے کہ نذیر احمد کے خط میں انہوں نے اپنی اولاد کو کیا بولا تھا، اپنے بیٹے کو کیا بولا تھا کہ رزق اور نوکری تو انسان کو اپنے مقدر کے حساب سے ملتی ہے، لیکن جو چیز ہمیں حاصل کرنی ہوتی ہے، جو علم ہم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم قابل ہو سکیں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے روم کر سکیں، اس لیے علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی ہمیں باقی لوگوں سے منفرد بناتی ہے، ہمیں ایک انفرادیت، ایک الگ رتبہ دیتی ہے۔ جہاں جاؤ لوگ عزت و تعظیم کریں اور تم ہی سب کی نگاہوں کا مرکز ہو۔ یعنی کہ جتنا ہم یعنی کہ جہاں بھی جب ہم جاتے ہیں تو پھر لوگ ہماری جو انسان پڑھا لکھا ہوگا، جو اچھا پڑھے گا، علم حاصل کرے گا، تو لوگ اس کو الگ سے عزت بخشتے ہیں، اور جب وہ کہیں جاتا ہے تو اس کو الگ سے نگاہوں کا مرکز بھی بنتا ہے۔ وہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف علم و آگہی کی بدولت حاصل ہے۔ یعنی کہ علم انسان کو ہی اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ پیدا کیے ہیں، بہت سے جانور، حیوان سب پیدا کیے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات اس کے علم ہونے کی بدولت بخشا ہے۔ دین و دنیا کی تمام ترقیاں اور بلندیاں علم ہی کے دم سے ہیں، یعنی کہ ان کی وجہ سے انسان کو بہت ساری ترقیاں ملتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور علم حاصل کرنے پر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جو ہے سب سے زیادہ زور کس پہ دیا ہے؟ علم حاصل کرنے پہ دیا ہے، کیونکہ علم کی بدولت انسان اپنے آپ کو بہتر بناتا ہے۔ علم یہی وجہ ہے کہ قرآن میں سب سے پہلا جو لفظ تھا وہ اقرا تھا، یعنی کہ علم کے سمندر میں جتنے غوطے لگاؤ گے اتنے ہی نکھر کر اوپر آؤ گے۔ علم حاصل کرنے کے لیے یہ سلسلہ کی کوئی وقت کی قید نہیں ہے، یعنی کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے وہ اتنا ہی نکھرتا جاتا ہے، اتنا ہی بہتر ہوتا جاتا ہے، اور کوئی عمر نہیں ہوتی علم حاصل کرنے کی۔ انسان کو کسی بھی عمر سے کیوں نہ ہو، وہ علم حاصل کرنے کے لیے تگدو کرے تو اس کو کوئی قید نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ہاں، عزم و ہمت اور مسلسل جدوجہد کامیابی کی کامران کا زینہ ہے، یعنی کہ علم ہی کی بدولت انسان کامیاب ہوتا ہے۔ تم تم بہت محنت ہو، کاش محنتی ہو، کاش ہم بھی اپنے اسلاف کی طرح کوئی ایسا کارنامہ انجم کے تمہارے علم فضل سے قوم، ملک اور نہ امت کو فائدہ دیکھنے تو مہذب پہنچے۔ یعنی کہ ہمیں اتنا
تم اپنے بھائی کو بولنا ہے یا اپنے دوست کو بولنا ہے کہ کس طرح اگر تم علم حاصل کرو گے تو تم اپنی قوم و ملت کے کام آؤ گے. اس طرح جیسے شروع میں ہم نے فارمیٹ لکھا تھا جو کہ ایک لائن میں ہونا ضروری تھا، اب ہم اختتام میں بھی لکھیں گے فقط تمہارا دوست الف باجی. اس کے بعد جو اگلا ہے وہ ہے کسی اخبار کے مدیر کے نام ایک خط لکھنا ہے جس میں اپنے علاقے کے ناقص انتظامات کے سبب پیدا ہونے والی خرابیوں کا حال لکھیں کہ ہمیں ان سارے مسائل کو اس خط کے اندر ڈسکس کرنا ہے جو علاقے میں مشکلات جو ہمارے لیے علاقے میں مشکلات کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے محترم مدیر اعلیٰ روزنامہ جنگ کراچی. اس کے بعد ہے میں آپ کے اخبار کے ذریعے اپنے علاقے کے ناقص انتظامات کی جانب حکام بالوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. یعنی کہ وہ جو ہے ہم جو ہے آپ کے اخبار کے ذریعے آپ کی اٹینشن لینا چاہتے ہیں. ہم آپ سے آپ کی توجہ لینا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمیں علاقے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے علاقے میں صفائی کا انتظام بالکل ناقص ہے، یعنی کہ بہت کم ہے، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہاں کروں وہ اب تو ہی مگر کئی کئی دنوں بعد آتے ہیں اور گھوم پھر کر چلے جاتے ہیں. یعنی کہ جو سیاست کے لوگ ہیں، جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں، وہ جو ہے آتے ہیں گھوم پھر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں کسی قسم کی کوئی بہتری دیکھنے کو نہیں ملتی. گندگی کے گندگی کے ڈھیر جا بجا موجود ہیں جن سے تعفن اٹھ رہا ہے اور مکھیوں کی پرورش گاہ بنے ہوئے ہیں. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یعنی کہ گندگی کے اتنا زیادہ گندگی بڑھ گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو پھیل رہی ہے اور مکھیاں کی پرورش ہو رہی ہے، یعنی کہ مکھیاں اور بڑھتی جا رہی ہیں اور سڑکیں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں. رات کے وقت کسی سواری کا گزرنا ناممکن ہے. اتنے سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں کہ رات کے وقت کوئی گاڑی یا بائک کچھ بھی نہیں جا پاتا. کئی حادثات ہو چکے ہیں مگر کوئی پرسا حال ہی نہیں. یعنی کہ اتنی بار ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بہتری دیکھنے کو نہیں ملتی. اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث نہ تو کوئی اس علاقے میں رات کے وقت آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی ایمرجنسی کے تحت باہر جا سکتا ہے. یعنی کہ یہاں اتنی روشنی کا اسٹریٹ لائٹ کا بھی انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے نہ ہم لوگ رات کو جا سکتے ہیں، رات کو کہیں باہر نکل سکتے ہیں. کوئی ایمرجنسی کیوں نہ ہو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے. سڑکوں کی ناگفتہ حالت کے باعث رکشہ ٹیکسی والے اس علاقے کا رخ ہی نہیں کرتے. یعنی کہ اتنے بری حالت ہے سڑکوں کی کہ رکشہ ٹیکسی والے تک ان سڑکوں پر نہیں آتے. گٹروں کی صفائی نہ ہونے کے باعث ان کی گند اور بدبودار پانی گلیوں میں بہ رہا ہے اور گلیاں جو ہے منظر پیش کر رہی ہیں. یعنی کہ اتنی گندگی اور بدبو پھیل گئی ہے گلیوں میں کہ اب ایک بہت ہی گندا ایک نظارہ پیش ہو رہا ہوتا ہے. نصیبی گھروں میں گندا پانی داخل ہونے کے باعث مقیم طور کے سکونت اختیار کر چکے ہیں. یعنی کہ جو گندا پانی ہے وہ جب گھروں میں داخل ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جہاں گندا پانی ہوگا وہاں مکھیاں اور مچھر بھی ضرور ہوں گے. یعنی کہ جدھر ظاہر ہے جہاں گندا پانی ہوگا، جہاں غلاظت ہوگی تو وہاں مکھیاں مچھر بھی ضرور آئیں گے. جہاں مکھیوں اور مچھروں کی فراوانی ہوگی وہیں مہلک بیماریوں کے پھوٹ پڑنے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے. اور ظاہر ہے جس جگہ مچھر اور مکھیاں موجود ہوں گی تو پھر ملیریا، ڈینگی جیسی بیماریاں ان کے مکانی جو وہاں کے رہائشی لوگ ہیں ان کے لیے خطرے کا باعث بنیں گے. بجلی کی آنکھ پنچولی نے یہاں کے مکینوں کی زندگی عذاب بنا رکھی ہے. حتیٰ کہ اتنی لائٹیں جا رہی ہیں رات کو کہ اب جو ہے رات کو لوگوں کے لیے سونا بھی دشوار ہو گیا. مغرب کی اذان کے ساتھ بجلی غائب ہو جاتی ہے. مچھروں کا یرغار کے سامنے ہم بے بس ہو جاتے ہیں اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کے بعد مچھر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہم بے بس ہو جاتے ہیں. اتنی برے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بعض اوقات تو رات بھر بجلی غائب رہتی ہے، یعنی کہ پوری پوری رات بجلی نہیں ہوتی. اگر رات 1 بجے آ بھی جاتی ہے تو نیند پوری نہیں ہوتی. یعنی کہ اتنی پوری رات جب لائٹ نہیں ہوتی تو لوگوں کو وہ پوری رات نیند نہیں آتی اور جس کی وجہ سے 2 گھنٹے بعد واپس چلی جاتی ہے. اس آگ مچولی سے سب سے زیادہ طالب علم متاثر ہو رہے ہیں جو یکسوئی سے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھ سکتے. اب اس بجلی کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان ان طالب علموں کا ہو رہا ہے جو اس بجلی کی وجہ سے اپنی پڑھائی تک کرنے کے لیے
کرنے کے سے قاصر ہیں۔ رات کو لالٹین اور گیس کی روشنی میں پڑھتے ہیں جس سے ان کی بینائی متاثر ہو رہی ہے، یعنی کہ رات کو اب وہ جب لالٹین اور گیس وغیرہ کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی کمزور ہو رہی ہیں۔ جناب اعلیٰ جو بچے ان گندگی جگہوں پر پل کر جو جوان ہوں گے، ان کی صحت بھلا کس طرح قابل رشک ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اب اتنی گندگی میں جب لوگ رہیں گے، وہ بچے جب بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، تو وہ تو اور ان کی جو صحت ہے وہ اور متاثر ہوئے گی اور خراب ہوئے گی۔ امید امید واسق ہے کہ حکام بالا فوری طور پر اس علاقے کی صفائی کی بھی طرف توجہ دیں گے اور خاطر خواہ صفائی کے پابند بنائیں گے۔ یعنی کہ اب جو ہے آخر میں ہم خط میں یہ بولیں گے کہ اب امید کی جا سکتی ہے کہ اس برے صورتحال کو جو وہ بڑے بڑے گورنمنٹ آفیسرز ہیں وہ اس مسئلے کو حل کریں گے۔ آخر میں ہم اختتام کریں گے، شکریہ منجاب اہل محلہ۔ میں نے کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، ابھی کچھ تھوڑی سی اور رہی ہے، میں آپ کو پلیز دے دوں بس مجھے تو ایڈیٹنگ کے ساتھ ضرورت کرنے کی اسٹارٹ سے دیکھیں۔ اگر آپ کو کہیں بھی کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے تو آپ کر دیں، اگر آپ کو کرنی ہے۔ جی میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھیج دیتی ہوں جو میں نے کیونکہ الگ الگ کر کے بنائی ہیں، تو اگر آپ کو اس کے اندر ایڈیٹنگ کی کوئی گنجائش لگے تو آپ کو کر دیں گے، اور دین پھر میں ساری ویڈیوز کو ٹاپک وائز سر کو سینڈ کر دوں۔ ایڈیٹر کانٹیکٹ کر لیں۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھیج دیتی ہوں جو میں نے الگ الگ کر کے بنائی ہے، تو اگر آپ کو اس کے اندر ایڈیٹنگ کی کوئی گنجائش لگے تو آپ کر دیں گے، دین پھر میں ساری ویڈیوز کو ٹاپک وائز سر کو سینڈ کر دوں۔ ہمارا جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سب سے پہلا میں نا آپ کو دو دو کر کے سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ ویڈیوز مکس اپ نہ ہو، کیونکہ میں نے سیکوینس وائز بنائی ہے۔ میں نا آپ کو کر کے سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ ویڈیوز مکس اپ نہ ہو، کیونکہ مجھے سیکوینس وائز۔ السلام علیکم، سب کی طرف سے ویڈیو ایڈیٹر بات کر رہی ہوں۔ اچھا، میں نا آپ کو دو دو کر کے سینڈ کر دیتی ہوں تاکہ ویڈیوز مکس اپ نہ ہو، کیونکہ مجھے سیکوینس وائز بنائی ہے۔ آپ کو کچھ ویڈیوز بھیج دیتی ہوں جو میں نے الگ الگ کر کے بنائی ہے، تو اگر آپ کو اس کے اندر ایڈیٹنگ کی کوئی گنجائش لگے تو آپ کو کر دیں گے، دین پھر میں ساری بتا دیں آپ کو کون کون سی جو انہوں نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ اب ہم اگلے خط جو کہ ہے امتحان کی تیاری میں تیاری کے لیے چھوٹے بھائی کو خط
یا پھر اپنے دوست کو خط لکھیں جس میں اس سے بتائیے کہ امتحان کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے۔ اب ہم اپنے دوست کو یا بھائی کو خط لکھیں گے جس کو ہم اس کو گائیڈ کریں گے کہ آپ نے پڑھائی کس طرح کرنی ہے اپنے امتحانات کے لیے، امتحانات کی تیاری کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم فارمیٹ لکھیں گے کہ کمرہ امتحان، پھر کس شہر سے، کراچی، پھر تاریخ ڈالیں گے جس دن آپ کا پیپر ہوگا، اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے آخر میں سلام، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ایک لائن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے 3 دن قبل تمہارا خط پا کر مجھے بہت خوشی ہوئی، تم نے بتایا کہ 1.5 مہینے بعد تمہارے امتحان ہو رہے ہیں، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم امتحان کی تیاری میں مصروف ہو۔ یعنی کہ اگر یعنی کہ میرا بھائی یا دوست جو ہے وہ دوسرے شہر میں ہے اور مجھے اس کو امتحان سے متعلق بتانا ہے، کیونکہ اس نے مجھے پہلے خط میں بتایا تھا کہ اس کے امتحان ہونے والے 1 1.5 مہینے میں، تو میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح تم نے تیاری کرنی ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے اپنے امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ پھر میں بتاؤں گی میں تمہیں اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں چند ہدایات دے رہا ہوں، یعنی کہ پھر ہم بتائیں گے کہ کیا جو میرا جو تجربہ ہے اپنی تعلیم سے متعلق، اس سے اس کی روشنی میں تمہیں کیا کیا ہدایات دے رہا ہوں، اس پہ اگر تم عمل کرو گے تم بآسانی اچھے نمبر حاصل کر پاؤ گے۔ ان پر عمل کر کے انشاءاللہ تم امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی کہ اگر ان جو طریقے میں تمہیں امتحانات میں پاس کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، اگر تم ان پہ عمل کرو گے تم بآسانی کامیابی حاصل کر پاؤ گے۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے مشوروں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو گے، اور امید کر سکتے ہیں کہ تم اگر میرے مشوروں پہ عمل کرو گے تو تم لازماً کامیاب ہوگے۔ سب سے پہلے تو تم آج ہی اپنے روزمرہ کی ایک ٹائم ٹیبل بنا لو، اور اس میں نصاب کے تمام مضامین کے لیے وقت مقرر کر دو، اور کسی ایک مضمون کو بھی اپنی توجہ سے محروم نہ رکھو، یعنی کہ کسی بھی مضمون کو نہ چھوڑو، ہر مضمون کو اپنا مقررہ مخصوص ٹائم دو تاکہ کوئی بھی چیز نہ چھوٹے۔ یہ تمہارے لیے باعث نقصان ہوگا، اس طرح تمہارے لیے ہی نقصان ہو سکتا ہے اگر تم کو چھوڑو گے۔ اپنے مقررہ اوقات پہ عمل درآمد کے لیے تمہیں صبح سویرے اٹھنا ہوگا، یعنی کہ اگر تم اپنے مقررہ اوقات پر عمل درآمد کرو گے تو تم کیا کے لیے ایک چیز لازمی ہے، اس کے لیے تمہیں صبح جلدی اٹھنا پڑے گا۔ فجر کی نماز اور اسکول کے جانے کی تیاری تک کچھ نہ کچھ یاد کر لیا کرو، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد اسکول جانے سے پہلے جتنا ہو پائے اتنا پڑھ لیا کرو۔ پھر کیا ہے، کوئی بھی عنوان یاد کرو اسے لکھ کر ضرور دیکھنا چاہیے، یعنی کہ جو بھی یاد کرو اس کو لکھنا چاہیے تاکہ جو بھی غلطیاں ہوں وہ پہلے پتہ چل جائے اور ان کو بہتر بنایا جا سکے۔ نظام کی کتاب میں بھی مشکلات پیش آئے ان کے لیے فوراً اساتذہ کرام سے تعاون حاصل کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بھی مشکل پیش آئے نصاب کی کتاب میں تو اس سے سب سے پہلے اپنے استاد سے مشورہ کرنا چاہیے۔ شام کے وقت کھیل کود میں بھی حصہ لینا چاہیے، اور شام کو بھی کھیلنا چاہیے تاکہ دماغ فریش ہو پائے۔ اہم کاموں کے علاوہ دیگر کاموں میں وقت ضائع نہ کرو، یعنی کہ کوئی بھی اہم کام کے علاوہ زیادہ فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا۔ زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنے کی کوشش کرو، جتنا ہو سکے اتنا پڑھنا ہے، اس کی تلقین دیں گے ہم۔ اور رات کو جلدی سو جاؤ تاکہ صبح کو جلدی اٹھ سکو، اور جتنا ہو سکے جلدی سو تاکہ صبح کو جلدی اٹھو اور زیادہ پڑھائی ہو۔ میں اور تمام گھر والے تمہاری کامیابی کی دعا کریں گے، اور ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم امتحانات سے فارغ ہو کر گھر آؤ گے، اور پھر ہم اینڈ میں دعا کریں گے کہ ہم اور تمہاری جو گھر والے ہیں ہم سب تمہاری امتحان میں کامیابی کے لیے دعا کریں، اور تمہارے دعاگو ہیں اور تمہارا انتظار کریں۔ اس کے بعد اینڈ میں ہم فارمیٹ میں لکھیں گے فقط تمہارا بھرا بھائی الف باجی۔ اس کے بعد جو اگلا خط ہم نے لکھنا ہے وہ کیا ہے، اپنے دوست کے نظریے پاکستان کے تحفظ کے لیے خط لکھیے، جس کو اب جو ہے ہم نے اپنے دوست کو نظریے پاکستان کے بارے میں خط لکھنا ہے۔ اس میں ہم نظریے پاکستان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت بتائیں گے۔ اب ہم فارمیٹ یوں شروع کریں گے کہ کمرہ امتحان، پھر جس شہر سے ہیں کراچی، پھر تاریخ جو امتحان کی تاریخ ہوگی آپ کے اردو کے پیپر کی وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اب لکھیں گے پیارے دوست، اور پھر کیا لکھیں گے اینڈ میں السلام علیکم۔ اس کے بعد آپ اپنے خط کو شروع کریں گے۔ ان سب چیزوں کو لکھنا نہیں بھولیں گے آپ، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تمہاری جانب سے کوئی خیر خبر موصول نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے مجھے تمہارے بارے میں کوئی تشویش لاحق ہے۔
बहुत वक्त गुजर गया और उसके बाद भी आपके दोस्त ने जवाब नहीं दिया, तो फिर आप यही बोलेंगे कि आप तुम्हारी जो है तशवीश लाहिक थी मुझे, उम्मीद है तुम खैरियत से हो गए। फिर हम उसकी खैरियत पूछेंगे और इस खत के मिलते ही मेरे ख्याल की तस्दीक के लिए अपने बारे में लिखोगे, और जैसे ही खत मिल जाएगा तो तुम अपने बारे में भी मुझे जरूर बताकर आगाह करोगे। इसके बाद हम बताएंगे 23 मार्च करीब है, मैंने सोचा तुम्हें पेश की मुबारकबाद दे दूं, इस बहाने तुम्हारी खैरियत से आगाही भी हो जाएगी। इसके बाद हम बताएंगे कि 23 मार्च करीब है तो मैं तुम्हें पहले से मुबारकबाद दे रहा हूँ, और क्या कहते हैं, इस बहाने से हमें तुम्हारी खैरियत के बारे में भी मालूम हो जाएगा। इस दिन की अहमियत का तुम्हें बखूबी अंदाजा है कि इस दिन ये मुसलमानों का इत्तेहाद था, जिसकी बदौलत इस करारदाद के मुताबिक एक नजरियाती मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आई। इसमें ये दिन हमारे लिए इसलिए बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, हमें ये भी बताना है क्योंकि इस दिन हमारे जो पाकिस्तान है उसके नजरियाती मुमलिकत का वजूद हुआ था। वजूद इसी करारदाद की वजह से उसको वजूद हो पाया था, जिसे 1956 में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम दिया गया। इसके बाद इसे क्या नाम दिया था? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का नाम दिया गया था। नजरिया पाकिस्तान मगरबी मुफक्किरीन के लिए नजरियात से यकसर मुख्तलिफ है, जिसमें रंग व नस्ल और इलाके और जबान की इनफरादी हैसियत हासिल नहीं है। यानी कि जो रंग व नस्ल हो या नजरियाती कुछ भी हो, उससे कोई मायने नहीं रखा था। हमारे लिए ये अहमियत का हामिल है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जो कि जिसमें हम बाआसानी अपने दीन पर अमल कर सकते हैं। हम रंगो नस्ल की बुनियाद पर एक दूसरे में तफर्रुका पैदा नहीं करते और हम मिलजुल के रहते हैं। ये नजरिए ये हमें इस नजरिए से मालूम ही हुआ है। इसके बाद है ये नजरिया इसी वजूद में आया कि मुसलमान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए ज़ाब्ते हयात पर अमल पैरा हो सके, वे बाहिम मेल जोल, रवादारी, अखुवत आज़ादी, फिक्र और इखलाक के किरदार के एतबार से मिसाली हैसियत के मालिक बन सकें। यानी कि आप सल्लम के एक फरमान के मुताबिक इस नजरियात को बनाया गया है, जिसमें हमें मिलजुल कर रहना है, एक दूसरे से अखुवत का, रवादारी का अ, रवैया रखना है, और हमारा इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि हम एक मिसाली मिसाली मुल्क बन सकें। लेकिन आज हम इलाकाई लसानी फसादात में बुरी तरह घिरे हुए हैं, और अब हम आप बताएंगे अपने दोस्तों के, अब देखा जाए तो हम कितने कितने गलत कामों में पड़ चुके हैं, हम कितने लिसानी फसादात में पड़ चुके हैं, एक दूसरे से कितना दूर हो चुके हैं, इस तरह अपने एक दूसरे में कितना तफर्रुका पैदा हो गया है। इस तरह तो हम किसी सूरत में भी नजरिए पाकिस्तान की बुनियादी मकासद के हुसूल में कामयाब नहीं हो सकेंगे, और इस तरह हम किसी भी सूरत जो है अपने जो उसूल हैं उन पर अमल नहीं कर पाएंगे, और मुमलिकत अपने मुल्क पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुमलिकत ना बना पाएंगे। इस तरह हम नजर ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम में मुसलसल खतरात पैदा कर रहे हैं। इस तरह हम अपने ही मुल्क का अपने ही हाथों से नुकसान कर रहे हैं। हमारा तहफ़्फ़ुज़, हमारी बका खतरे में है। यानी कि हमारा जो तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी बका, हम हम क़यामत तक रहने के लिए हमारा मुल्क बना है। हमारा मुल्क इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। इस बारे में हम अपने दोस्त को बताएंगे। आओ हम अहद करते हैं, आखिर में हम अपने दोस्त से वादा लेंगे कि आओ हम अहद करें कि इस साल 23 मार्च को इतने जोश और खरोश के साथ मनाएं कि हमारे दिलों में हर किस्म की तासुबात दूर हो जाए, और दिलों में अखुवत, मसावत और हमदर्दी अपने घर कर लें, और कौमी इत्तेहाद की एक मिसाल कायम करें। इसके बाद हम अपने दोस्त को बताएंगे कि अब जो है हम वादा करते हैं कि हम अब एक दूसरे से मिलजुल कर रहेंगे, हम दर्दी करेंगे एक दूसरे के साथ, और एक मिसाल कायम करेंगे। यही तो नजरिए पाकिस्तान का नजबुल है, यानी कि यही तो नजरिए पाकिस्तान का असली निचोड़ है। अपने घर वालों के हस्ब मुरातिब मेरी जानिब से सलाम दुआ कहना। इस अब जो है हम दुआओं का कहेंगे अपने अपने दोस्त के घर वालों को कि हमारे लिए भी दुआ करें। फकत इस्लाम, तुम्हारा दोस्त अलिब्बाज। इस तरह हमने सवाल नंबर 8 को जो खत से मुतालिक है वो इख्तिताम कर दिया है। अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम तशरीहात का जिक्र करेंगे। जज़ाकल्लाह।